السلام علیکم. میں حنیف محمد پروگرام جستجو کے ساتھ حاضر ہوں. جستجو نارملی جب ہم کہتے ہیں جستجو تو اس سے ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اپنے لیے پرسنلی یا اپنے قریبی بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی کے لیے جستجو کرتا ہے. ہوتا یہی ہے نارملی، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم صرف اپنی ذات کے لیے ہی زیادہ جستجو کرتے ہیں، کچھ حاصل کرنے کے لیے. لیکن ابھی بھی دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایک مقام پانے کے بعد، ایک بہت اچھی جگہ بنانے کے بعد نیشن وائڈ اور انٹرنیشنلی پھر بھی جستجو میں لگے رہتے ہیں. وہ جستجو کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے پوری انسانیت کی بہتری کے لیے جستجو. جو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، جو انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، جو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے، اس کو آگے بڑھانے کی جستجو ہے نا. بڑے کمال کی بات. جی، ہماری مہمان کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. وہ پہلے بھی ہمارے اس پروگرام میں آ چکی ہے. ڈاکٹر شبانہ ناز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر، میں کیا کہوں آپ کے بارے میں. آپ وہ ہیں کہ جو کال کر کے یہ کہتی ہیں کہ آج یہ دن ہے تو پلیز اس پہ کوئی پروگرام ہونا چاہیے. جی ریئلی آپ نے مجھے کال کی، مجھے بتایا کہ آج 6 اکتوبر سی پی ڈے ہے. ویسے تو ہم 6 سپٹمبر بھی مناتے رہے ہیں. بہت بڑا دن تھا ہماری قوم کے لیے، بہت بڑا، بہت بڑی کامیابی. لیکن معاف کیجیے گا، صرف مناتے ہیں اب ہم، عمل نہیں ہے. اللہ کرے کہ ہم پھر سے ایک قوم بن جائیں، اور ضرور بنیں گے ہم. سوری میں کہیں اور نکل گیا تھا ڈاکٹر. تو یہ سی پی ڈے مینس اسپیشل چلڈرن ڈے. جی، یہ سی پی اسٹینڈس فار؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا، اور اسپیشلی اس اویئرنیس سیشن میں کیونکہ سیریبرل پیلسی، سی پی اسٹینڈس فار سیریبرل پیلسی. سیریبرل پیلسی کا مطلب ہے، سیریبرل کا مطلب ہے برین کا ایک ایریا جسے سیریبرم کہتے ہیں، اور اس کی پیرالسس یا اس کو عام زبان میں دماغ کا فالج بھی کہا جاتا ہے. تو یہ ایک ٹرمینالوجی ہے. اس کے علاوہ یہ کہ اب کیونکہ 2006 سے جو ہے ایک خاص ان کا ایک گروپ تھا، آرگنائزیشن تھی جس میں تھا ریچ فار دا اسٹارز کے نام سے. اس گروپ نے یہ اویئرنیس سیشنز اپنا مطلب دینے کے لیے بچوں کے یہ سارا اہتمام کیا. تو اسی کا جو ہے پارٹ ہم لوگ بن گئے ہیں کہ ہم پاکستان کیا پورے ورلڈ میں یہ اویئرنیس ڈے مناتے ہیں، تاکہ دیکھیں کوئی بھی بیماری جو ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس کو روکا نہ جا سکے. علاج بہرحال ہے، ریسرچز بہرحال ہیں، لیکن کچھ ایسے عوامل ہیں جو وجہ بنتے ہیں اس بیماری کی. اگر آپ ہیں یا ہم لوگ ہیں، ہم سب لوگ اویئرنیس دے کے لوگوں کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ وہ ان عوامل سے دور رہیں. باقی جو ہے جو بیماری آتی ہے وہ کچھ چیزیں ہماری اپنی بھی ایسی بے پروائیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بیماری ہم تک پہنچ جاتی ہے. تو اویئرنیس کا مقصد یہی ہے. ہم لوگ سب جو اویئرنیس دیتے ہیں پوری دنیا میں اس دن دی جاتی ہے کہ آپ وہ لوگ جو اس طرح کے بچے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ اس میں اتنا زیادہ ریشیو ہے کہ 1000 میں سے 3 سے 4 بچے جو ہیں وہ سیریبرل پیلسی کا شکار ہوتے ہیں. اور جن لوگوں کو اویئرنیس ہوتی ہے، جن لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ بیماری بہت قریب آ جاتی ہے آپ کے، تو وہ اس کو اوائڈ کریں، اس سے احتیاط کریں تو اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. اچھا، مطلب یہ کہ 1000 میں 3-4 بچے تو بہت بڑی بات ہے یہ تو. جی بالکل. اور یہ 2006 سے یہ دن منایا جا رہا ہے. جی 2006 اویئرنیس اباؤٹ سی پی ڈے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ سیریبرل پیلسی. دیکھیں سیریبرل پیلسی ایکچولی یہ ہمارے برین کی، جیسے میں نے بتایا، اس کو تقریباً 1860 میں جو ہے اس کو سب سے پہلے یہ ٹرمینالوجی آئی تھی، اور اس کو لٹلز ڈیزیز بھی کہا جاتا تھا پہلے. پھر سیریبرل پیلسی 2 نام ہے اس کے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جیسے نام سے پتہ چل رہا ہے کہ لٹلز ڈیزیز یعنی بچوں میں ہوتی ہے، اور سیکنڈلی یہ کہ برین کی ڈیزیز ہے، نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ برین کی میل ڈیولپمنٹ، آپ کا برین جو ہے وہ صحیح سے ڈیولپ نہیں ہوتا. اس کی کئی ریزنز ہیں، کئی فیکٹرز ہیں، اس کی وجہ سے نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے ہمارا نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے. آپ اچھا یو مین، سوری بات کاٹ رہا ہوں، ڈیورنگ پریگنینسی
وہ صحیح ڈیولپ نہیں ہوتا. That's what you mean? جی دیکھیں اس کے کازز جو ہیں اس کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. ایکچوئل کاز جو ہے وہ اسٹل ان نون ہے, یہ اس طرح کی ڈیزیز کا کاز جو ہے وہ ایکچوئل نہیں پتہ ہوتا, لیکن کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو اس کی وجہ بنتے ہیں. اس میں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا, ایک تو مدر ہیلتھ, ماں کی ہیلتھ, دوسری جو ہے بچے کی ہیلتھ, اور تھرڈ جو ہے ہمارا ماحول. یہ 3 جو چیزیں ہیں ان کو کیٹیگرائز کیا گیا ہے. ان میں کچھ ایسے عوامل ہوتے ہیں جو اس بیماری کا باعث بنتے ہیں. اگر آپ اس میں دیکھے جائیں مدر کی, تو مدر کی صحت سے ریلیٹڈ ہے, اور بچے کی صحت سے ریلیٹڈ, اور جو ہمارے ماحول میں کچھ ایسی چیزیں ہیں. اس میں پری نیٹل یعنی پیدائش سے پہلے 80% جو اس کے کاز ہیں وہ پیدائش سے پہلے ہوتے ہیں, اسے پری نیٹل کاز کہتے ہیں. جب ڈیورنگ پریگنینسی وہ آپ کی مدر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اسپیشلی اگر مدر میں کوئی انفیکشن ہو گیا, جیسے وائرل انفیکشن کوئی ہے, میزلز ہے, اور جرمن میزلس اسپیشلی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے روبیلا ایک انفیکشن ہوتا ہے, وہ اگر بچے کو مدر کو ہو جائے, ظاہر ہے بچے کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی مدر کے پیٹ میں اگر بچہ ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ماں کا کسی بھی طرح کی اسموکنگ کرنا, ٹوبیکو کا استعمال, ماں کا اسٹریس زیادہ لینا, اسٹریسفل ماحول, یا ماں کا ایکسپوجر جو ہے وہ بہت سے ایسے ٹاکسنز ہیں, پیسٹیسائڈز ہیں, یا کسی ایسی جگہ کیمیکلز کی کمپنی میں وہ کام کر رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہ کچھ ایسے فیکٹر ہیں کہ بچے کے برین تک آکسیجن نہیں پہنچتی, اس کا برین جو ہے وہ پراپر ڈیولپ نہیں ہوتا. یہ تو ہو گئے پری نیٹل کازز, اور یہ تقریباً 80% جو وجہ جو ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوتی ہے. باقی جو 20% کاز اگر لیں, یا 10 to 20% وہ ہوتے ہیں کہ ڈیورنگ برتھ, جب آپ کی ڈیلیوری ہو رہی ہوتی ہے, اس میں ہوتا ہے کہ پرولونگ لیبر, بہت دیر تک آپ جو ہے وہ لیبر میں رہا انسان, اور فورسیپس ڈیلیوری, آپ نے اس وقت ڈیورنگ ڈیلیوری جو ہے کوئی آپ کو ٹراما ہو گیا بچے کی نیک پہ کسی چیز پہ, اور یا پھر پری میچور بیبی, اس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ کاز ہے. اور تھرڈ کاز ہے آفٹر برتھ, یعنی پیدا ہونے کے بعد جو ہے جو بچے کو پرابلم ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلا جو ہے کوئی بھی وائرل انفیکشن ہے, جیسے جو ہے میننجائٹس ہو گیا, انسیفلائٹس ہو گیا, یا جیسے بچوں کو جو جوائنٹس ہوتا ہے وہ انٹریٹڈ رکھیں, پراپر جو ہے وہ اس کا ٹریٹمنٹ نہ رہے, یا پھر بچے کو کوئی ٹراما ہو گیا, کوئی انجری ہو گئی, اور اس کو انٹراکرینیل یعنی اس کے اندر برین میں بلیڈنگ ہو گئی. تو یہ ساری وجوہات ہیں جو مطلب مینلی یہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے بچوں کے اندر یہ بیماری آتی ہے. اچھا ڈاکٹر, آپ نے کہا کہ جو خواتین اسموکنگ کرتی ہیں یا الکوہول وغیرہ سے, تو یہ بہت مطلب زیادہ اس کا اثر ہو سکتا ہے اس وجہ سے, آئی مین بالکل یہ بھی ایک کاز ہے. یو مین ڈیورنگ پریگنینسی وہ نہ کریں یا ویسے ہی نہ کریں, ویسے تو کرنا تو نہیں چاہیے ویسے بھی, لیکن اسپیشلی ڈیورنگ پریگنینسی میں سمجھتا ہوں ان کو خیال رکھنا چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ بالکل بالکل, ڈیورنگ پریگنینسی تو ان چیزوں کو اوائڈ کریں, کیونکہ اس سے ان کی ہیلتھ سے زیادہ ان کی بیبی کی ہیلتھ کے اوپر افیکٹ آتا ہے. آپ نے اسٹریس کا بھی کہا, بالکل وہ بھی نہیں لینا چاہیے, اسپیشلی آئی مین ڈیورنگ دا پریگنینسی بات ہو رہی ہے. جی جی. اچھا یہ تو چلیں ٹھیک ہے, آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ موسٹلی 80% تو ڈیورنگ پریگنینسی ہی ایشوز آتے ہیں, کچھ چیزیں ہیں بچہ وہیں ڈیولپ نہیں ہو پاتا, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ اس میں میل ڈیولپمنٹ, بچے کی ڈیولپمنٹ جو ہے اسی اسٹیج میں ہو رہی ہوتی ہے, اور اس میں کیا آپ کا برین پراپر نہیں بنتا. اب ظاہر ہے میل ڈیولپمنٹ ہم اس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ پراپر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. جب پراپر ڈیولپمنٹ, کیونکہ ہمارا برین جو ہے وہ کنٹرول ٹاور ہے پوری باڈی کا, ہمارے جتنے بھی سسٹمز چل رہے ہیں وہ سب برین کی وجہ سے. اگر آپ کا برین پراپر ڈیولپ نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ اس میں کیا ہوتا ہے, اچھا اس کی ایک چیز یہ ہے کہ یہ نان پروگریسو, اب جو اس میں ایک دفعہ پرابلم ہو گیا, جس پرابلم کے مطلب کاز کوئی بھی ہوا آپ کو, یہ پرابلم بڑھتا نہیں ہے, جتنا ہے اتنا ہی رہتا ہے. نان پروگریسو اسے کہتے ہیں. اور اس کے بعد لیکن اس کا ٹریٹمنٹ کچھ نہیں ہے, لیکن اس کی مینجمنٹ ہے. اس کا یہ بھی ہوگا کہ ایک بار اگر ہو گیا خدا نخواستہ ڈیورنگ پریگنینسی ایسی کوئی چیز ہو گئی تو یہ پھر ٹھیک بھی نہیں ہو سکتی, ٹھیک نہیں ہوتا. جی بالکل ٹھیک نہیں ہوتا, لیکن مینیجیبل. اب ظاہر ایک پرابلم ہو گیا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مسلز جو ہیں وہ اکڑ جاتے ہیں. مین جو ہوتا ہے اسپیسٹک جسے ہم کہتے ہیں, جو اس میں زیادہ تر جو بچے ہوتے ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے ہاف سائڈ آف باڈی, یعنی آپ کو ہیمی پلیجیا, آدھی سائڈ بھی پیرالیسس ہو سکتی ہے, ڈائی پلیجیا یعنی صرف 2 ہاتھ ہو سکتے ہیں یا 2 پیر ہو سکتے ہیں, یا پھر کوادری پلیجیا, پوری باڈی بھی جو ہے وہ آپ کی انوالو ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسپیسٹک میں ایسے اکڑ جاتے ہیں آپ کے پٹھے, جب
آپ کے پٹھے اکڑتے ہیں تو آپ جو ہے بچہ جو ہے صحیح سے اپنے نیک نہیں ہولڈ کر سکتا, صحیح بیٹھ نہیں سکتا, کھڑا نہیں ہو سکتا, اس کا بیلنس نہیں ہوتا, اس کا پوسچر صحیح نہیں رہتا. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو ویژن کے پرابلم, کیونکہ نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہے, برین سے ہے, تو اس کو دیکھنے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے, ہیئرنگ پرابلم بھی ہوتا ہے, کھانے کا پرابلم, نگلنے کا پرابلم, یہ اور اسپیچ کا پرابلم, بہت سارے ایسے پرابلمز ہیں جو اس بیماری میں اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز اور کہ یہ سارے پرابلم ایک بچے میں نہیں ہوتے, کسی بچے میں کچھ ہوتا ہے, کسی میں ٹائپس ہیں, ہر ایک میں الگ الگ ٹائپ ہوتی ہے, تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کون سا ایریا برین کا مطلب میل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جی اچھا, یہ جو آپ نے باتیں کی دیکھیں, اس سے تو یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ماں کو, اسپیشلی ماں کو جی زیادہ کیئر کرنا چاہیے, ہسبینڈس کو بھی آئی مین دیکھتے رہنا چاہیے اپنی بیوی کو کہ وہ کیا کر رہی ہیں, اس موقع پہ اس کو کیا کرنا چاہیے, اسٹریس نہ دے وہ اپنی بیوی کو. موسٹلی معاف کیجیے گا ہسبینڈز ہی دیتے ہیں, میں معذرت چاہ رہا ہوں. تو یہ تھوڑی سی آئی مین دیکھیں نیچرلی یہ کوئی بہت بڑی احتیاط نہیں ہے, آئی مین یو ہیو ٹو بی کیئرفل بٹ آئی مین فار یور اپ کمنگ کڈ. تو یہ تھوڑا سا اگر آدمی یا عورت اگر یہ سوچ کے تھوڑا سا خیال کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بچہ آنے والا ہے یا جو بچہ آتا ہے اس طرح کی کنڈیشنز میں نا, اس کے لیے بڑی آسانی ہو جائے. کیا کہتی ہیں آپ؟ بالکل, جتنا بھی جو ہمیں اسٹریس ہے, ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, اس کا افیکٹ آپ کی باڈی پہ پڑتا ہے. اب اگر آپ نارمل, اگر آپ کی سمجھے بیبی نہیں بھی ہونے والا, ویسے بھی اگر آپ کو ڈپریشن ہے, اسٹریس ہے, تو آپ کی فزیکل جو ہے وہ بھی اسٹریس آتا ہے, آپ کی باڈی سے ہارمون ریلیز ہوتے ہیں, ہیپی ہارمونز نہیں ریلیز ہوتے, ان کے اوپر بھی افیکٹ آتا ہے. تو مطلب آپ کی پوری باڈی ڈسٹرب ہو جاتی ہے, مینٹل بھی آپ کو پرابلم ہوگا ڈپریشن میں, پلس آپ کو فزیکل, آپ کی باڈی, آپ کے مسلس کام نہیں کریں گے, جوائنٹ پین آپ کو ہو جائے گا, اسپیشلی نیک میں, شولڈر میں, آپ کے سر میں درد رہے گا, آنکھوں میں درد رہے گا, لیک آف کانسنٹریشن, کسی چیز میں آپ توجہ نہیں دیں گے, ظاہر ہے آپ کو بھوک نہیں لگے گی, نیند نہیں آئے گی, آپ کو جو ہے لو انرجی ہوگی. تو آپ کو یا تو آپ بھوک نہیں لگے گی یا بھوک لگے گی, دو طرح کا ہوتا ہے. بھوک نہیں لگے گی تو آپ ویٹ لوز کر دیں گے, آپ کے آپ انرجی نہیں ہوگی, آپ کام نہیں کر سکیں گے, اور اگر آپ نے ویٹ گین کر لیا زیادہ کھانے کی وجہ سے تو وہ بھی آپ کے لیے بیماری کی طرف بھی آتا ہے. اور لو سیلف اسٹیم, یعنی آپ کو احساس کمتری کا بھی شکار ہوگا کہ میں اتنا برا لگ رہا ہوں, موٹا ہو گیا, بھدا ہو گیا. تو مطلب ڈپریشن نہ صرف ہماری ذہنی صلاحیتوں کو ختم کرتا ہے بلکہ ہمارے فزیکلی بھی جو ہے ہماری باڈی پہ اس کے بہت نیگیٹو ایفیکٹس آتے ہیں. چلے, یہ تو ایک اسپیشل میسج ہو گیا CB ڈے کے حوالے سے. اچھا, آپ نے کہا کہ 80% تو یہ بائی برتھ ہی ہوتے ہیں, اب جو 20% ہیں آئی مین آفٹر برتھ, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہوتا ہے ایسا؟ جی بالکل, اس کی وجہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ ڈیورنگ ڈلیوری, اب ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے اکثر اوقات جیسے گاؤں ہیں, دیہات ہیں, یا پھر جیسے ٹرینڈ جو ہیں وہ نہیں ہیں, ہمارے نرسز ہیں یا جو مڈ وائفس وغیرہ ہوتی ہیں جو ٹرینڈ دائیوں سے جیسے ہوتا ہے, یا پھر ایسا پرولونگ لیبر ہوا کہ وہ انتظار کرتی ہیں, ظاہر ہے وہ ٹیکنیکل ہینڈ نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ باقاعدہ پراپر, اس کی پریونشن میں بھی ہم یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے باقاعدہ جو ہے وہ پراپر ڈاکٹر سے جو ہے فالو اپ رکھنا ہے. اس سے آپ کی اگر خدا نخواستہ کوئی آپ کو انفیکشن ہو رہا ہے, کوئی آپ کو کمپلیکیشن ہو رہی ہے, تو ڈاکٹر ڈے 1 سے جو ہے وہ آپ کو سپرویژن میں ہوتے ہیں, آپ ڈاکٹر کے, آپ کا الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے, آپ کی ویکسینیشن پراپر ہو رہی ہے. اب آپ گھروں میں جیسے ڈیلیوریز ہوتی ہیں نہ تو پراپر ویکسینیشن ہوتی ہے, پرولونگ لیبر کے آپ انتظار کر رہے ہیں, آپریشن نہیں ہو, تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کا آپریشن بچ جاتا ہے لیکن آپ کے بیبی کے اوپر افیکٹ بھی پڑ سکتا ہے. تو نارملی لوگوں کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ڈاکٹر آپریشن کر دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر آپریشن اپنے ان کی کئی وجہ ہوتی ہیں. سب سے پہلے ڈاکٹر کی کوشش ہوتی ہے کہ آپریشن نہ ہو, لیکن اگر ان کیس اگر وہ آپریشن کرتے ہیں تو ایسا اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ بیبی کی ہیلتھ کے اوپر جو ہے افیکٹ, اب جیسے اب سیریبرل پیلسی زندگی بھر کی معذوری بچے کو ہو جاتی ہے. لیکن لوگ شاید یہ نہیں سمجھتے کہ یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ آپ نے پراپر ایک ہاسپٹل میں پراپر ٹیکنیکل ہینڈ سے ڈیلیوری کے وقت بھی, بے شک آپ کا بیبی نارمل ہے لیکن اگر آپ کی ڈیلیوری کا وقت ہے تو آپ نے ایک پراپر ایک ٹرینڈ ڈاکٹر, نرس, جو بھی آپ کریں تو ہاسپٹل میں جا کے جو ہے وہ ڈیلیوری ضروری ہے. اچھا, اب یہاں ایک اور بات یہ بھی آئی سامنے کہ ڈیورنگ پریگنینسی آئی مین مدر کو باقاعدہ ڈاکٹر سے ان ٹچ رہنا چاہیے, چیک اپ کرواتے رہنا چاہیے, جو پراپر آپ کے ویکسینیشنز ہیں وہ لگواتے رہنا چاہیے تاکہ بیبی آنے والا بیبی جو ہے وہ پراپر کنڈیشن میں آئے. یہ بھی ایک وجہ سامنے آئی. بالکل, دیکھیں جب پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو شروع سے کچھ ویکسینیشن کا آپ کو پتہ ہے, اس کا خاص ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے, اس کا اسکیجول پورا بنا ہوتا ہے کہ اس منتھ میں آپ نے یہ کرنی ہے. ATS کی, ٹیٹنس کی ویکسینیشن بھی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد
روبیلا انفیکشن یہ جو اس کا مین فیکٹر ہے، کاز بنتا ہے، اور جرمن میزل، یہ کچھ ایسے انفیکشنز ہیں جو ڈاکٹر اگر اس کو چیک اپ کر رہا ہوگا، پراپر ویکسینیشن دے رہا ہوگا، پراپر اس کو نیوٹریشن مل رہی ہوگی، جب اس کو پراپر نیوٹریشن ملے گی تو ظاہر ہے یہ بھی بچے کی ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے. اور پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے، ڈاکٹر آپ کو منع کرے گا کہ اگر کوئی کسی قسم کا آپ ٹوبیکو لے رہے ہیں، کوئی تمباکو لے رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، تو ڈاکٹر آپ کو اس سے منع کرے گا. پھر یہی ساری چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر آپ کا اسٹریس لیول بھی کنٹرول کرے گا، آپ کو بتائے گا کون سی چیز آپ کے لیے صحیح ہے کون سی نہیں. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اچھا سب سے بعد میں جیسے پوسٹ نیٹل کی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آفٹر برتھ جو ہے ایک تو گرنا، چوٹ لگنا جو ہے ٹراما، وہ بھی بہت خطرناک چیز ہے. اگر بچہ گرتا ہے، آپ جو ہیڈ انجریز ہوتی ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں بچوں کو چوٹ لگتی ہے تو ہم لوگ ایسے اگنور کر دیتے ہیں، یا یہ سب سے خطرناک چیز ہے. اگر آپ کے بچے پہ کے سر پہ چوٹ لگتی ہے تو بے شک اس کو کوئی سائن سمٹم نہیں ہے، لیکن یہ آفٹر برتھ والا سلسلہ شروع ہوا آفٹر برتھ کی اچھا بات. اس کو ہم کنٹینیو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد، اور بہت اچھی انفارمیشنز ہیں. تھوڑی سی احتیاط آنے والے بچے کی زندگی کو جو ہے نا ایک بہترین زندگی بنا سکتا ہے. آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور پلیز دیکھیں، دیکھتے رہیے گا، جائیے گا مت کہیں. یہ بڑی ہی امپورٹنٹ انفارمیشنز ہیں جو نارملی لوگ دیتے نہیں ہیں، اور یہ آپ کو فری آف کاسٹ مل رہی ہے. اور ڈاکٹر شبانہ ناز کی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. اور ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں، تو کہیں جائیے گا مت پلیز. تھینک یو. ویلکم بیک، تھینک یو ویری مچ. انتظار کے لیے معذرت چاہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ ریئلی بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی اسپیشلی فار مدرس جو پریگننٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ کیئر کرنا چاہیے ماؤں کو، اور اب بات یہ آتی ہے کہ بچے پیدا ہو گئے، اسپیشل کڈس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ، تو اس کو پھر کیسے ڈیولپ کیا جائے، ان کا کیئر کیسا کیا جائے، کیونکہ ماں باپ کے لیے بڑا تکلیف دہ وقت ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل ہوتا ہے یہ. اب کچھ چیزیں تو یہ ہیں کہ کچھ ہماری مطلب جو ہمارے فیکٹرز میں نے بتایا اس میں ہماری اپنی انوالومنٹ بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ جو ہے ایکسیڈنٹل ہوتے ہیں جس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ کا بیبی ایسا ہو گیا تو اب وہ تو اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، کیونکہ ہم لوگ اپنے جو پیشنٹس ہیں اس طرح کے ان کو یہی بتاتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں ایک گفٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف سب لوگوں کو نہیں دیا ہوتا. یہ صرف اللہ کے سلیکٹڈ پیرنٹس ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک سمجھتا ہے کہ یہ لوگ ان کو اس قابل ہے کہ یہ میرے اس خاص طور پہ، یہ اسپیشل بچے کہلاتے ہیں، یہ عام بچے نہیں کہلاتے، اس کو کہتے ہیں اسپیشل چائلڈ. اسپیشل چائلڈ کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا اسپیشل گفٹ، اور گفٹ جو ہے وہ ہر ایک کو نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ جو ہے صرف ان لوگوں کو یہ گفٹ دیتا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں، جو اللہ کی اس نعمت کو سنبھال سکتے ہیں. اب اگر آپ کا یہ بچہ اگر ایسا ہے تو اس میں اب وہ اللہ کی دی ہوئی آپ کے طرف سے ایک امانت ہے، ایک تحفہ ہے. اب آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اس کو مینیج کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ نہیں سوچنا کہ بھئی اس کا علاج نہیں ہے. علاج بے شک ظاہر ہے جو اس کے برین میں جو چیز ہو گئی وہ ڈیولپ، لیکن جو فردر وہ جو ہے ایسے بچے جو ہے چلتے ہیں، واکر کی مدد سے بھی چلتے ہیں. ان کا علاج ہے، فزیوتھیراپی کی جاتی ہے. اس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے جو ہے مسل ریلیکسنٹ دیے جاتے ہیں، بیکلوفین وغیرہ، جس کی وجہ سے مسلز جو ہیں ریلیکس ہوتے ہیں، ٹائٹ نہیں رہتے. اس کے علاوہ آکوپیشنل تھیراپی کی جاتی ہے جس سے یہ بچے اس قابل ہوتے ہیں کہ نارمل جو ہے اپنی لائف میں چھوٹے چھوٹے کام، ایسے بچے بہت سارے کام کرتے ہیں جو نارمل جو ہے اسکلز ان کو سکھائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ فزیوتھیراپی جو ہے اس کا بہت اہم رول ہے فزیوتھیراپی کا. فزیوتھیراپی سے جو ہے ان بچوں کے اندر کوآرڈینیشن آتا ہے، ان کے مسل اسٹرینتھ ہوتی ہے، ان کے جو جوائنٹس ہیں وہ پراپر ورک کرنے لگتے ہیں، ان کو بیلنس سکھاتے ہیں، پوسچرل ٹریننگ سکھاتے ہیں، گیٹ ٹریننگ ہم لوگ سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ان بچوں کے اسپیشل جو ہے وہ شوز بنتے ہیں. اچھا یہاں میں تھوڑی سی بات کاٹوں گا، معذرت چاہ رہا ہوں میں. آپ نے کہا فزیوتھیراپی، جی دیکھیں فزیوتھیراپی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں تھوڑی بہت ایکسپینسو بھی ہے. تو ایسی کوئی چیز، ایسی کوئی جگہ ہو جہاں سے آدمی یہ فزیوتھیراپی کی ٹریننگ لے لے، ماں باپ جو اسپیشل چائلڈ کے جو ہوتے ہیں پیرنٹس،
تاکہ کیا وہ گھر میں اپنے بچوں کو مینیج کرتے رہیں. ایسا کوئی سلسلہ ہے یہاں ہمارے پاکستان میں, کوئی ایسی ویب سائٹ یا کوئی ایسی جگہ؟ دیکھیں ہمارے پاکستان میں گورنمنٹ بہت کام کری, گورنمنٹ کے بھی بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جہاں پہ اسپیشل بچوں کے. اس کے علاوہ پرائیویٹلی بہت سی این جی اوز نے ایسے جو ہے اسکولز کھولے ہوئے ہیں جس میں مینٹلی فزیکلی ہینڈی کیپ بچوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور اسپیشلی اگر یہ بچے ہمارے ہاسپٹل میں بھی آتے ہیں تو ہاسپٹل میں بھی ہم لوگ ان بچوں کی کنٹینیوسلی ان کو نہیں بلاتے, شروع میں ہم ان کو جو ہے وہ ٹرین کر دیتے ہیں ان کے پیرنٹس کو یا جو ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں جو فزیوتھیراپی ہے, ایکسرسائز, پوسچر کریکشن, وہ 24 آورس کی ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے فزیوتھیراپی کی اور مطلب آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اور آپ فارغ ہو گئے, ایسا نہیں ہے. ان بچوں کو 24 گھنٹے کی کیئر کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں جو ہے ان کی پوزیشن, ان کا پوسچر کریکشن, ان کی ایکسرسائزز, ان کو کچھ ایکٹیویٹیز, تو یہ ہم اپنے پیشنٹس کو ٹرین کر دیتے ہیں کہ کس طرح سے اس بچے کو آپ نے بٹھانا ہے جس سے اس کے مسلس کی اسٹرینتھ ہو, اس سے اس کا پوسچر ٹھیک ہو, کس طرح سے اس کو کھڑا کرنا ہے. مطلب ڈفرینٹ ہم ایکٹیویٹیز بتاتے ہیں پیرنٹس کو, اور اس کے اٹینڈنٹ کو ہم مطلب پیشنٹ کو ٹرین کر دیتے ہیں. پھر ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہفتے میں 1 دفعہ آ کے چیک اپ کروا لیں, یا جو اگر بہت سیویئر کیس ہوتے ہیں اسٹارٹنگ میں ہم انہیں ہفتے میں 2 دفعہ بلا لیتے ہیں, پھر جو ہے مہینے میں 1 دفعہ, جیسے جیسے امپروومنٹ آتی جاتی ہے. تو ایکچولی ہم خود بھی اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پرائیویٹلی بھی آ رہا ہے تو ہم ان کے پیرنٹس کو, ان کے اٹینڈنٹ کو اتنا ٹرین کر دیتے ہیں, کیونکہ آف کورس وہ تو ریکوائرمنٹ ہے اس کی. اگر جو نہیں کرتے تو وہ غلط کرتے ہیں, کیونکہ اگر ہم 1 گھنٹہ فزیوتھیراپی کرتے ہیں تو اس کے بعد 23 گھنٹے تو پیشنٹ کو ضرورت ہے, تو وہ کیسے کرے گا؟ تو وہ تو اس کے پیرنٹس کو کرنا ہے. اور رزلٹ بھی تبھی ملتے ہیں جب کہ پیرنٹس اور اس کے اٹینڈنٹ گھر پر بھی اس کو. اب 23 گھنٹے بچہ اگر غلط کام میں رہا ہے, غلط اس کی پوزیشن ہے, مسلز اکڑے ہوئے ہیں, پوسچر صحیح نہیں ہے, 1 گھنٹے کی فزیوتھیراپی اس کو کوئی رزلٹ نہیں دے گی. اچھا, یہ تو بہت اچھی بات کی کہ آپ ٹرین کرتے ہیں پیرنٹس کو. بالکل کرتے ہیں. اچھا, اب ماں باپ نیچرلی ماں باپ ہیں, وہ تو دیکھتے ہی ہوں گے, کیئر کرنا چاہیے. ایک چیز مجھے آپ بتائیں کہ کیا اس فزیوتھیراپی کے بعد یہ بچے ریکور ہوتے ہیں, اور ریکور ہوتے ہیں تو کتنے % ریکور ہوتے ہیں بچے؟ دیکھیں فزیوتھیراپی سے بچے فزیکلی جو ہے وہ کافی حد تک بہتر ہو جاتے ہیں. وہ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں, وہ خود سے اپنے کام کر سکیں, واش روم ٹوائلٹ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں. ان کو بیٹھنا, ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے, اکثر ایسا ہوتا ہے جب پوری باڈی انوالو ہوتی ہے بچے بیٹھ بھی نہیں سکتے, تو فزیوتھیراپی سے وہ بیٹھنے لگتے ہیں, اسٹول پہ بیٹھنے لگتے ہیں, واکر سے چلنے کے قابل ہو جاتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے سیویریٹی کے اوپر نا, لیکن فزیوتھیراپی سے مزید ڈیٹوریٹ نہیں ہوتے. اگر آپ کے مسلس ٹائٹ ہیں تو کیا ہوتا ہے, جوائنٹ کنٹریکچر بن جاتے ہیں, ہاتھ پیر ٹیڑھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو فزیوتھیراپی سے ان کے جوائنٹس کی جو موومنٹ ہے وہ مینٹین رہتی ہے, اور جو اسپیسٹک جو ان کی ریجیڈیٹی ہے, سختی جو ہے, وہ فزیوتھیراپی میں کچھ ایکسرسائزز, کچھ ایسی پوسچر پوزیشنز ہم بتاتے ہیں جس سے وہ سختی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, اور وہ اپنے جسم کو استعمال کر سکتے ہیں, ان سے کام لے سکتے ہیں, واش روم جا سکتے ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو فزیوتھیراپی کی مدد سے ریہیبلیٹیٹ ہو جاتا ہے, یعنی وہ پیشنٹ اپنی اس کی کوالٹی آف لائف بہتر ہو جاتی ہے. یعنی آلموسٹ 20-30% 40% وہ جی بعض لوگ تو 70% تک بہتر ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ نیورولوجیکل ڈس آرڈر, جیسے اب اگر کوئی بچہ ایپیلیپسی کا ہے تو وہ تو میڈیکل کی جو ہے وہ فیلڈ کا ہے کہ وہ لوگ پھر اس کو میڈیسنس پہ رکھتے ہیں اگر اس کو ایپیلیپسی کے, کیونکہ اس کے ساتھ اور بھی ایشوز ہوتے ہیں نا, کیونکہ نروس کا ہے تو اس میں بعض بچوں کو مینٹل ریٹارڈیشن بھی ہوتی ہے, بعض بچوں کو ایپیلیپسی بھی ہے, تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ میڈیسن ہوتی ہے. اور اگر جیسے اسپیچ کا پرابلم ہوتا ہے کچھ بچوں کو, اسپیچ تھراپی کرائی جاتی ہے ان کو. تو اور سائیکالوجی کی بھی جو ہے, اگر سائیکالوجسٹ کی بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے بعض اوقات جب سے بچے مینٹلی ڈسٹرب ہیں, اٹینشن نہیں دے رہے, کیونکہ اس میں بچوں کی سوچنے کی صلاحیت جو ہے اس کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. تو اس کے لیے بھی پھر جو ہے کوگنیٹیو تھراپی, بیہیویئر تھراپی, یہ مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے, یہ ایکچولی دیکھیں جو سیریبرل پیلسی ہے یہ ایک کوئی ڈس آرڈر نہیں ہے, یہ ایک امبریلا ہے. اس میں اتنی ساری چیزیں, جیسے میں نے آپ کو بتائی, اس کی موومنٹ ڈس آرڈر ہوتا ہے, اسپیچ کا ہوتا ہے, ہر چیز کا. تو جتنے بڑا یہ امبریلا ہے اسی طرح سے اس کی ٹریٹمنٹ اپروچز ہیں, ماشاءاللہ اویلیبل ہے, اور یہ سارا ٹیم ورک ہوتا ہے, یہ سب مل کے کام کرتے ہیں اور بچے کو اس قابل کر دیتے ہیں. اس میں آرتھوٹکس والوں کا بھی کام ہوتا ہے, جیسے شوز بنانا, ڈفرینٹ ٹائپ کی اس کو بریسز بنانا جس سے بچہ جو ہے وہ چل سکے, سپورٹ ہو. ایک ٹیم ورک ہوتا ہے, اور اس سے ماشاءاللہ بچہ جو ہے اس کی کوالٹی آف لائف بہتر ہوتی ہے, اور بچہ جو ہے اپنی ایکٹیویٹیز کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. چلیں, یہ تو اگر دیکھا جائے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی تعریف ہے. ہم نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں انہی لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے جو اس کو
اچھی طرح لے کے چل سکیں Exactly. آئی مین پیرنٹس. اور اس کے بعد اگر یہ احتیاط کی جائے بعد میں بھی تو بہتری آ سکتی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ فار ایور ہو گیا. پیرنٹس ہیو ٹو بی کیئرفل. آئی مین وہ تو کرتے ہی ہیں, ویسے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے بھی دیکھا ہے. ایک ہمارے یہاں بھی مہمان آئے تھے نمیر عثمانی نا, وہ بھی اسپیشل اس میں تھے, لیکن ہی از ویری ٹیلنٹڈ. وہ تو اپنی ناک کی ٹو سے جو ہے یوٹیوب یوز کر کے وہ یوٹیوبر ہے. امیجن اٹ. آئی مین تو یہ بچے ہوتے واقعی بڑے اسپیشل ہیں, اور اللہ تعالیٰ اگر ان سے کوئی چیز اگر لیتا ہے یا کوئی خامی یا کوئی کمزوری ہوتی ہے تو کئی اور چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ جو اپنی مثال آپ ہوتی ہے. آپ دیکھیں ان بچوں کے اسپیشل اولمپکس ہوتے ہیں اسپورٹس میں, یہ بچے ویل چیئر, ان کی ویل چیئر کی آپ نے دیکھا ہوگا, ویل چیئر کی ان کی ریس ہوتی ہے, اور بھی بہت ساری ایکٹیویٹی, پینٹنگ بھی کرتے ہیں یہ بچے, اور بہت ساری میوزک سے بھی ان کو انٹرسٹ ہوتی ہے, انٹیلیجنٹ بھی بہت ہوتے ہیں. اب ہر بچے میں ساری چیزیں, میں نے جیسے آپ کو بتایا, کوئی بچہ جو ہے اگر مینٹلی ریٹارڈیڈ ہے تو اس کا اور لیول ہوگا, کسی کا اگر صرف ہاف سائڈ آف باڈی انوالو ہے اس کی الگ اس کی سائن سمٹمز ہوں گی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, ہر ایک میں الگ الگ خاصیت ہوتی ہیں, الگ الگ پرابلمز ہوتے ہیں, لیکن یہ بچے بیسیکلی بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. فزیکلی ان کو پرابلم اگر ہے لیکن مینٹلی بھی یہ بچے کافی اسمارٹ ہوتے ہیں. جی ایگزیکٹلی, آئی ایگری, ایسا ہی ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے. دراصل یہ تو ایسا سبجیکٹ ہے, اور جتنی بھی آپ باتیں کر رہی ہیں اگر یہ غور سے لوگ سنیں اور اس کو سمجھیں, اسپیشلی پیرنٹس نا, تو جو بچے اگر اس وقت تھوڑے سے ڈسٹرب ہیں کسی بھی وجہ سے کیسے, آئی مین وہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں. اب ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ آپ کے ورک شاپ کے بارے میں بڑی باتیں ہوتی ہیں اور آپ بہت ورک شاپ کرتی ہیں, اور اتنا عالم یہ ہے, میں جہاں تک میری انفارمیشن میں ہے, کہ سیٹس تک اویلیبل نہیں ہوتی. تو یہ بتائیں مجھے کہ کیا ایسا سلسلہ ہے؟ ویسے تو ماشاءاللہ آپ واقعی آپ جستجو میں لگی ہوئی ہیں پوری انسانیت کو ایک اپنا میسج دینے کے لیے, اپنی سروسز دینے کے لیے. تو ورک شاپ میں کیا کون سے سبجیکٹ پہ آپ کرتی ہیں ورک شاپ؟ کوئی اسپیسیفک ہے سبجیکٹ یا جنرل؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا. اصل میں میرا ہمیشہ سے یہی ہے کہ میں کوئی نئی چیز اپنے فیلڈ میں کروں, وہ چیزیں جو پہلے نہیں ہو رہی, مطلب ہو بھی رہی ہوں گی, لیکن میری کوشش یہی ہے کہ میں بہت زیادہ وہ چیزیں وہ فیسیلیٹیٹ کروں. اس کے پوائنٹ آف ویو سے کہ میں نے ورک شاپس, اور اسپیشلی جو ہے ہینڈز آن ورک شاپ, یعنی جس میں آپ کو کلینکل پریکٹس بچوں کو جیسے کہیں آپ کلینکل ایکسپیرینس دلانے کے لیے جو ہے میں نے بچوں کی ورک شاپ شروع کرائی, جو میڈیکل اسٹوڈنٹ اسپیشلی میڈیکل. اب یہ ہے کہ اس میں اچھا کچھ پہلے ایسا ہوتا تھا, ورک شاپ ہوتی تھی پرٹیکولر ایک خاص ٹاپکس پہ ہوا کرتی تھی نا, ایک یا دو. ابھی بھی لوگوں نے جیسے ایک دو کچھ ایسے ہیں مطلب سرٹیفکیشن, اسی پہ سارا کام کرنا شروع کیا. میں نے اس پہ ورک شاپس کی, بہت بچے, اور آپ کی بات صحیح ہے, میرے جتنے بھی ورک شاپ ہوتے ہیں اس میں سیٹس بھی نہیں بچتی, تو بچے میڈیکل. پھر کیا کرتی ہیں آپ؟ اگر دیکھیں نا وہ تو پھر یہ تو زیادتی ہوگی نا ان کے لیے جن کو سیٹ نہیں ملی. اب وہی ہے کہ پھر سیکنڈ آپشن کیا ہے ان کے لیے؟ سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ پھر ہم مطلب نیکسٹ ورک شاپ رکھتے ہیں, لیکن وہی والی بات ہے کہ آپ نے جب کوالٹی ورک دینا ہے تو, اور اس کے بعد ہمارا تو ویسے بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچوں سے چارج نہ کریں, تو کوشش یہی ہوتی ہے بس وہ تھوڑا بہت جو ان کی نیڈلز وغیرہ کا, یا جو اگر کوئی پروسیجر کر رہے ہیں. اچھا, اس کی کوئی کوئی اسپیسیفک کوئی بڑا بجٹ, کوئی بڑا اماؤنٹ, کیونکہ ہم اپنے پاکستان کو بہت آگے لے جانا چاہتے ہیں. ایک سیکنڈ دیکھیں, یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے, پلیز نوٹ اٹ ڈاؤن, آپ اس کو نوٹ کریں. کون کرتا ہے آج کل, معاف کیجیے گا, تو یہ کیا جستجو ہے قوم کو, انسانیت کو ٹھیک کرنے کی. آپ فائدہ اٹھائیں, اور میں تو یہ کہوں گا کہ آپ رابطہ کریں ڈاکٹر شبانہ ناز سے. ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جی سوری. دیکھیں اصل میں حنیف صاحب, ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں, ظاہر ہے ہماری جو ایکسپرٹیز ہیں, اگر مجھے بھی پیسوں کی ضرورت ہو تو میں اپنا کلینک کہیں اور 4 گھنٹے اور کر لوں, 3 گھنٹے اور کر لوں, اگر مجھے پیسے ہی کمانے ہوں. لیکن میں نے ایسا نہیں کرنا. میں نے اپنے پاکستان میں ہمارا بہت ٹیلنٹ ہے, لیکن اب یہ جو اتنے ایکسپینسو کورسز ہوتے ہیں باہر, بہت بہت مہنگے کورسز ہیں. اب جو بچے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کریں, لیکن جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے اور انٹیلیجنٹ ہیں, کیا ان کا حق نہیں ہے ہمارے پاکستان کے بچوں کا وہ ٹیلنٹ سیکھنے کا؟ میں نے وہ کورسز خود کیے, مہنگے کورسز خود کیے, اور لیکن میں اب اپنے جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو وہ کورسز ڈیلیور کر رہی ہوں, وہ ٹیکنیک سکھا رہی ہوں ان کو, کہ ان کے اوپر بوجھ نہ پڑے. میں نے سب بوجھ اپنے اوپر لیا جتنی میرے اللہ نے مجھے استطاعت دی, اور میری کوشش یہ ہے کہ میرے پاکستان کا میڈیکل اسٹوڈنٹ جب باہر جائے تو لوگ اس کو سلیوٹ کریں کہ ہاں یہ ہے پاکستانی بچہ جس کے پاس اتنی نالج ہے. اور ہم لوگ نالج لے سکتے ہیں, صرف کیا ہے ریسورسز کی کمی ہے ہمارے یہاں. ہم لوگ ہمت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, تھوڑا تو تکلیف دہ سفر ہے. جیسے میں ہمیشہ یہ ایک شعر کہتی ہوں, ڈرا تو میں بھی بہت تھا,
فاصلہ دیکھ کے منزل سامنے آتی گئی میرا حوصلہ دیکھ کے. تو بس یہی ہوا کہ میں نے اب جو میں ورک شاپ بھی کر رہی ہوں اس میں میں لوگ پرٹیکولر جو کورس تھے اس پہ کراتے رہے. اب میں نے جو ہے اب ڈفرینٹ ٹاپکس لیے. میں نے کہ جیسے آپ نے ایک جوائنٹ لیا, آپ نے اس جوائنٹ کے اوپر ورک شاپ کرایا کہ اس کو کس طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں, اس میں کیا کیا پرابلم ہو سکتے ہیں کلینکلی. مطلب میں نے ڈفرینٹ وے میں جو ہے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ڈفرینٹ اسیسمنٹ کے ساتھ مطلب اپنے ریسرچ بیسڈ ایویڈنس بیسڈ اس طرح کی میں نے ورک شاپس کرنا شروع کی, جس سے بچوں کو واقعی پریکٹیکل فائدہ ہو, مطلب وہ لکیر کے فقیر نہ بنے. آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ہم فورن کنٹریز کی بات کرتے ہیں, گوروں کی بات کرتے ہیں, وہ لوگ کتنی ریسرچز کرتے ہیں, نئی نئی چیزیں دیکھتے ہیں, سیکھتے ہیں اور پھر اس پہ محنت بھی کرتے ہیں. تو بات یہ ہے جس کی کوئی چیز اچھی ہو اس کی تعریف کرنی چاہیے, اور ہمیں فالو وہی چیز کرنی چاہیے کہ ہم اچھی چیزیں اب لوگوں سے سیکھیں بجائے کہ کوئی خراب چیزیں سیکھنے کے. تو ان کی یہ چیز بہت اچھی ہے. ہم لوگ انہی چیزوں کو کہ ہم نے جب انہیں کمپیٹ کرنا ہے تو ہمیں ان سے اچھا کر کے دکھانا ہے, اور ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس تو بہت جذبہ ہے پاکستانیوں کے پاس. آپ یہ دیکھیے ریسورسز کا کیا ہے, ہمارے یہاں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے ریسورسز دیتا ہے, اور سب سے بڑی بات ہے جگاڑ ہم لوگ بڑے اچھے کرتے ہیں. ایون یہاں بھی جگاڑ ہوتا ہے کیا؟ جگاڑ سے مراد یہ کہ کم پیسوں میں اتنے بڑی ٹیکنیک سیکھ رہے ہیں, بڑی بات ہے واقعی. مطلب یہ تو مطلب اب میڈیکل اسٹوڈنٹس کو آپ جیسے ڈاکٹر سے فائدہ اٹھانا چاہیے, اور یہ آئی مین منیمم پہ آپ کر رہی ہیں. تو جب آپ یہ ورک شاپس کرتی ہیں آپ, تو کیا کوئی آپ کہاں اپڈیٹ کرتی ہیں لوگوں کو, سوشل میڈیا پہ یا کیا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ اس جگہ جائیں, دیکھتے رہیں, آپ کو فالو اپ کرتے رہیں؟ اصل میں آپ کو جیسے میں نے بتایا, میں خود اتنی کوئی نہ کمرشل ہوں نہ کچھ, میں خود سے نہیں کرتی. جیسے جو میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے کالجز کے ڈفرینٹ آرگنائزیشن کے, تو وہ لوگ جو ہے وہ ارینج کرتے ہیں اور مجھے بلاتے ہیں نا. تو اب جیسے وہ پہلے بلاتے تھے, بڑے ایکسپینسو ہوتے تھے بیچارے ورک شاپ, اسٹوڈنٹس نہیں افورڈ کر سکتے. تو اب میں جو وہ ایک اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں کوالٹی ورک دینے کی, اور پھر جو ہے کم کاسٹ پہ اور سب کچھ مطلب بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہوں جتنا میرے سے ہو سکتا ہے. تو بچے بڑے خوش ہیں, انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کو کوئی اپنا مل گیا اپنے فیلڈ میں نا. آپ یقین کریں اس وقت پورے پاکستان کی جو ڈاکٹر اور فزیکل تھراپسٹ ہیں سب مجھے اتنا پیار کرتے ہیں, اتنی محبت, ایسے ایسے ٹائٹلز جو مجھے بعض اوقات یقین نہیں آتا کہ مطلب میں اس قابل ہوں کہ لوگ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ ہماری پاکستانی قوم ہے, آپ پیار دو تو یہ دیتے ہیں. نہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں یہاں پھر آئی ایم سوری بات اسی کو کنٹینیو کریں گے, پاکستانی قوم. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو آئی ایم شیور کہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے, چائے پی رہے ہوں گے, اور ڈاکٹر شبانہ ناز کی باتوں سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ سبق بھی لے رہے ہوں گے, اسپیشلی فار میڈیکل اسٹوڈنٹ. بہت بڑی بات ہے بیٹا, آگے بڑھیں, ان کے ورک شاپس کو آپ اٹینڈ کریں اور انجوائے کریں. ایک چھوٹا سا بریک, کہیں جائیے گا مت. تھینک یو. ویلکم بیک. بہت شکریہ کہ آپ بیٹھے رہے, اور آئی ایم شیور کہ آپ چائے بھی پی رہے ہوں گے, انجوائے بھی کر رہے ہوں گے. ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور سنتے ہیں شبانہ ناز صاحبہ سے کہ ہماری قوم کے بارے میں کیا کہتی ہیں. جی جیسے میں نے آپ سے کہا, پاکستانی قوم بہت پیار ہے مجھے اپنے پاکستان سے, پاکستان کی ہر چیز سے. کیونکہ دیکھیں ہمارے پاکستان نے ہمیں ایک پہچان دی ہے, ایک ہمیں ہماری آئی ڈی ہے پاکستان. بات یہ ہے کہ کچھ ایسے پرابلمز ہیں, لیکن اس کے لیے ہم نے کیا کیا, ہم یہ سوچتے ہیں کہ دوسرا کرے, ہمارے ملک میں یہ برائیاں ہیں تو ہم نے خود بھی تو کچھ کرنا ہے, ہمارا بھی پارٹیسپیشن ہونا چاہیے. اب جیسے آپ ورک شاپ کی بات کریں, دیکھیں جو ٹیکنالوجی وہاں پہ تھی, جیسے ڈرائی نیڈلنگ ایک نئی ٹیکنیک آئی جو باہر یوز ہوتی تھی, ہمارے پاکستان میں جو ہے وہ لوگ پڑھتے تو تھے, ظاہر ہے ہم لوگ کنیکٹڈ ریسنٹلی کیا ہے ورک شاپ میرے بہت سارے کیے میں نے جی, بہت ابھی بھی ہے میرا 17 کو بھی ہے, تو جی بہت سارے ہیں. تو بات یہ میں آپ سے یہ بتا رہی ہوں, اسی طرح سے اسپائنل مینیپولیشن جو ہے, اسپائنل مینیپولیشن ڈفرینٹ مینیپولیشنز جو ہیں وہ ہم لوگ پڑھتے تو تھے, لیکن پریکٹیکلی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن جو ہے اب شروع کیا. میں نے بینگ اے لیڈی اسپیشلی جو ہے وہ میں نے یہ اسٹارٹ کیا اپنے پاکستان میں, میں بچوں کو یہ سکھاتی ہوں. اور دیکھیں
اس میں اکثر یہ ہوا کرتا تھا کہ ماڈلز میں جو ہے وہ لڑکوں کے اوپر سکھایا جاتا تھا، لیکن بیچاری جو میڈیکل اسٹوڈنٹ لڑکیاں ہوتی تھیں جیسے مینیپولیشن ہے، نیڈلنگ ہے، تو وہ صرف دیکھتی تھیں، ہیزیٹیٹ کرتی تھیں. لیکن میں نے جو ہے میری وجہ سے فیمیلز کا زیادہ ایکسپوجر ہوا. انہوں نے بہت اچھا جو ہے وہ انہوں نے اپنی باڈی پہ پریکٹیکلی فیمیل ماڈلز پہ سیکھا. اس سے جو ہے فیمیلز کو ایک بوسٹ ملا، ٹھیک ہے نا، ایک انکریجمنٹ بھی ملی کہ فیمیلز کو کس طرح لیڈرشپ کرنی ہے، کس طرح سیکھنا ہے، کس طرح آگے آنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی نیورو ڈائنامکس ہے، اس کے اوپر میری ورک شاپس ہوتی ہیں، وہ میں کر رہی ہوں. اور بہت ساری ڈفرینٹ ٹیپنگ ہے، کے ٹیپنگ کے نام سے ہے، وہ کر رہی ہوں. اسپورٹس انجریز کے اوپر میرے ورک شاپس ہو رہے ہیں کہ جو اسپورٹس مینس کو لیگامنٹ انجریز ہو جاتی ہیں، عام جو نارمل جو لوگ ہیں ان کو تو اکثر ہوتا ہے کہ سرجری کی طرف چلے جاتے ہیں، ڈاکٹرز یہ بتا دیں تو، لیکن فزیوتھراپی کے ذریعے، ریہیبلیٹیشن کے ذریعے جو ہے وہ اسپورٹس والوں کی انجریز کافی حد تک بغیر آپریشن کے کس طرح سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. پھر پری کمپٹیشن ڈائٹ، اگر آپ کمپٹیشن میں اسپورٹس میں جا رہے ہیں کیسی ڈائٹ آپ نے لینی ہے، ویٹ ریڈکشن کی کون سی ڈائٹ ہے، آپ کا ویٹ اسٹک ہو گیا تو آپ نے کس طرح سے ویٹ ریڈیوس. تو اس طرح کے یہ میرے سیشنز ہوتے ہیں، یہ ٹی وی پہ بھی ہوتے ہیں. آسٹریلیا ٹی وی والوں کی پوری سیریز چل رہی ہے ویٹ ریڈکشن پہ. اور مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم اپنا ٹیلنٹ رکھتے ہیں تو باہر کے لوگوں کو کمی نہیں ہے ڈاکٹرز کی یا فزیوتھراپی، لیکن وہ لوگ ہمیں یہاں سے کیوں لیتے ہیں؟ ہمارے پاکستانی چینلز ہیں، انہیں پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستانی اس طرح کے سیشن دے سکتے ہیں. تو بات صرف یہ ہے کہ پہچاننے کی، اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے، تھوڑی اسٹرگل کی ضرورت ہے اور ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اگر آپ ایک اچھے لیڈر ہیں تو آپ اپنی پوری قوم کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. اب میں نے اپنے فیلڈ میں قدم، میں بینگ اے لیڈی میں نے رکھا تو آپ یقین کیجئے پورے پاکستان کے میڈیکل اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ہیں. میں ورک شاپ کی میں نے ایک بنیاد رکھی، ہینڈز آن ورک شاپ کی، اب یہ ٹرینڈ چل پڑا. میڈیا پہ آنے کی میں نے رکھی، لوگوں نے مجھے میڈیا پہ بلایا، سارے لوگ میڈیا کی طرف اٹریکٹ ہوئے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ٹرینڈ سیٹ کرنے پڑتے ہیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی دوسرا آئے گا. تکلیف ہوتی ہے شروع میں، تھوڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، لیکن آپ کو ہمت تو کرنی ہے. وہ آپ نے ایک بڑی سی بات کی کہ دیکھیں اسپیشل جو چائلڈ ہوتے ہیں ان کے پیرنٹس بڑے لکی ہوتے ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسے ڈاکٹرز بھی بڑے لکی ہوتے ہیں. یو آر آلسو آئی مین ویری لکی، اسپیشلی سلیکٹڈ بائی آلمائٹی اللہ، کیونکہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ہم دراصل ایسی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں پیسہ کمانے کی، اللہ معاف کرے، کہ ہم صرف آگے پیچھے اوپر نیچے کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں. ہمیں صرف پیسہ نظر آتا ہے اور ہم اس کے لیے جو ہے نا بہت کچھ کر گزرتے ہیں اور لوگوں کو وہ چیز نہیں دے پاتے جو دینی چاہیے. ایون آفٹر ٹیکنگ دا منی گڈ انف یو کین سے. اور آپ تو وہ عمل کر رہی ہیں کہ بغیر پیسوں کے ود آئی مین ویری لمیٹڈ فیس اور کنسلٹنسی آپ ایک کئی ورک شاپس چلاتی ہیں، چلا رہی ہیں، اور کئی لوگ اس سے مستفیض ہوئے ہیں. تو یو پیپل آر ویری آئی مین پیپل لائک یو آر ویری لکی. اور میری نظر میں تو آپ ماشاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں مسلسل آپ کو، تقریباً کوئی 1 سال سے تو میں آپ سے رابطے میں ہوں، اور آپ یہاں بھی آ چکی ہیں پہلے، اور کئی آپ نے اچھے میسیجز دیے ہیں جو لوگوں نے انجوائے کیے ہیں. مجھے بڑا اچھا فیڈ بیک ملا ہمیشہ. اچھا اتنا کچھ کرتی ہیں آپ، آئی مین 30 ایئر سے آپ اس فیلڈ میں اور کوشش میں لگی ہوئی ہیں، اور آپ نے اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے آپ کے پر. آپ کی فیملی بھی ماشاء اللہ، یور بوتھ سنس دے آر گوئنگ ٹو بی اے ڈاکٹر ویری سون انشاءاللہ. اتنا ٹائم آپ یہاں دینے کے بعد آپ فیملی کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ مجھے تھوڑا آئی مین نیچرلی دیکھنے والے یہ سننا چاہیں گے کہ بھائی دیکھیں نا گھریلو زندگی بھی ہونی چاہیے، اور نو ڈاؤٹ اگر آپ یہاں بیٹھی ہیں تو آئی ایم شیور کہ آپ کی فیملی کی وجہ سے ہی بیٹھی ہوئی ہیں. تو آپ یہ کیسے مینیج کر رہی ہیں؟ جی بالکل، اکیلا تو کوئی بھی آدمی کچھ نہیں کر سکتا، وہی بات ہے کہ لیکن اس میں میری فیملی کی سپورٹ بہت زیادہ ہے، میرے ہسبینڈ کی سپورٹ بہت زیادہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ میں ہسبینڈ کا سن کے میں کہوں گا نو ڈاؤٹ. جی بالکل. اور پھر مطلب اس میں کہ میں نے جتنے کورسز کیے، اسپیشلی یو کے ایفیلیٹڈ کورسز آسان نہیں ہوتے، یو کے ایفیلیٹڈ کورسز کیے، اس میں میرے ہسبینڈ کی موٹیویشن ساتھ تھی، میرے ساتھ میرے بچوں کی موٹیویشن ساتھ تھی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جیسے پیسے کی بات ہے تو میرے بچے کہتے ہیں ہمیں زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو نیک کام کرنا ہے، ہمیں اللہ نے جو دینا ہے وہ ہمارے نصیب کا ہوگا. اور اسی طرح میرے ہسبینڈ بھی کہتے ہیں کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے 10 کلینک کرنے کی. میں صرف اپنا نے بلکہ جو میں کرتی تھی اسے بھی کم کر کے 4 آورس پہ میں نے اپنے کلینک کو کر دیا، اور میں یہ والا کام زیادہ کر رہی ہوں. اب آپ سوشلی اپنے میسیج دے رہی ہیں، چینلز پہ جا کے. واہ جی جی. اب میرے ہسبینڈ بھی مجھے یہی کہتے ہیں کہ تمہیں پیسے کی کیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کم ہوگا ہم کم کھا لیں گے، اچھا نہیں ہم درمیانہ پہنیں گے. ایسے لوگوں کے پاس کم نہیں ہو سکتا کبھی. ہاں تو بس
صاحب یہ کہ اتنی بڑی یہ مورل سپورٹ ہوتی ہے کہ گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے, تم نے جو کام کرنا ہے اب موٹیویشن کا ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا بیہائنڈ دا کیمرا سب میرے ساتھ ہوتے ہیں, یہ تو یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے میں ہوتی بڑی خواہش یہی ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ آپ کے ہسبینڈ کو بھی کبھی میں بٹھاؤں, اور نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ان کو بٹھا کے رہوں گا, کیونکہ ہی از ٹیکنگ کیئر, وہ بچ رہے ہیں لیکن میں بٹھاؤں گا ان کو. اچھا, آپ کے بیٹے دونوں ڈاکٹر بن رہے ہیں, تو کہاں تک پہنچے وہ؟ جی ماشاءاللہ سے جو میرا بڑا بیٹا ہے ان کا اب فائنل ایئر اسٹارٹ ہونے والا ہے, اور وہ ضیاء الدین میڈیکل میں ہے, اور چھوٹا والا جو ہے وہ اپنا JSMU میں ہے, وہ 4th ایئر اب ان کا اسٹارٹ ہو رہا ہے. اچھا چلے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. دیکھیں باتیں تو ہوتی رہتی ہیں, اور ہم سب جو بھی جڑا ہوا ہے کسی بھی فیلڈ سے, وہ اپنی فیملی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا, اور اگر بچے ہمارے اس طرح سے ڈیولپ ہو رہے ہوں تو یہ بھی ایک نشانی ہے کامیابی کی. آپ کے ہسبینڈ بھی ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ, آپ بھی, آپ کے دونوں بچے بھی, تو یہی میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھی علامت ہے, اور یہ کامیابی کی نشانی ہے جو آپ کر رہی ہیں. آپ تو صدقہ جاریہ کر رہی ہیں پوری قوم کے لیے. اچھا, اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتی ہوں؟ آج تو خیر CP ڈے تھا ہمارا, اور اسی پہ ہم نے زیادہ بات کی. اب انشاءاللہ تو نیکسٹ اگر سیشن آپ کے ساتھ کریں گے, میری خواہش یہی ہے ڈاکٹر کہ مہینے میں 1-2 دفعہ میں آپ کو ریکویسٹ کروں آپ آئیں اور ہم سیشن کرتے رہیں ہیلتھ کے بارے میں بھی. ویسے تو وہ بھی جستجو ہی ہے, اور ایسا بندہ کہ جو اپنی کامیابی کے بعد ایک اچھا مقام حاصل کر لینے کے بعد بھی جستجو میں ہے, تو نیچرلی وہ اپنے آپ کو چھوڑ کے اب آگے دیکھ رہا ہے, دنیا کو دیکھ رہا ہے اس کی بہتری کے لیے. اور آپ کو تو ویسے بھی بہت ہے, اور کیا آپ کا کوئی اسپیشل پلان ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں اب میں یہ چیز کرنے جا رہی ہوں؟ تھوڑا سا اپڈیٹ کریں قوم. جی دیکھیں, ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے جو آپ کو بتایا کہ اگر میرا پیسے کا یا جتنا میرا ایکسپیرینس ہے, جتنی مجھے آفرز ہیں پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی بہت ساری میرے پاس آفرز ہیں کہ میں کام کروں اپنے فیلڈ میں, لیکن میں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ میں پاکستان میں کام کرنا. پلیز نا, وی نیڈ یو, آئی مین قوم کو ضرورت ہے آپ کی, تو ایسا نہ کیجیے گا. جی بالکل نہیں, میں نے کیا ہی نہیں, آگے نہیں دیں گے آپ کو, پاسپورٹ رکھ لیں گے. تو میں ہمیشہ سے اپنے پاکستان کے ساتھ رہی ہوں اب بھی. تو میں نے جو میڈیا کا, جو مجھے میڈیا میں آنے کا کوئی شوق نہیں تھا, لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا, اور جب میں نے کیا تو پھر میں نے اس کا سلیکشن میں نے سوچا میں اس لیے کروں کہ ریڈیو ہے جو غریب لوگوں کے تک پہنچتا ہے. انٹیریئر میں ہمارے چھوٹے علاقوں میں, گاؤں میں, دیہات میں لوگ ریڈیو سن رہے ہوتے ہیں, ٹی وی لگائے ہوٹل پہ لوگ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ دیکھیں بڑے بڑے ڈاکٹرز, بڑے بڑے ہاسپٹلز میں ہر کوئی نہیں جا سکتا, جو جا سکتا ہے اللہ کا شکر ہے ان کے لیے, لیکن جو نہیں جا سکتے تو ایٹ لیسٹ جو ہے ہم اتنی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ جیسے یہ اویئرنیس سیشن, اب جن لوگوں کے بچے سیریبرل پیلسی کے بچے ہیں, اسپیشل بچے ہیں, اگر وہ اس طرح کا سیشن سنتے ہیں, ریڈیو پہ فری آف کاسٹ لگا ہے, چلتے پھرتے کان میں بات پڑ گئی, تو ان کو اندازہ ہوگا کہ ہم نیکسٹ یہ کریں, ایک اویئرنیس انہیں آ گئی. تو یہ اسی لیے میں نے اس کا سلیکشن کیا. میرا مشن تو یہی تھا کہ کہتے ہیں نا میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے, اور میں اپنے پاکستان کے ایک ایک بچے کو, ایک ایک فرد کو چاہتی ہوں کہ ان کو ہیلتھ اویئرنیس ہو اور ان کو اپنی صحت, اپنی زندگی کی قدر و قیمت پتہ ہو. سب سے بڑی بات. اور سب سے ایک دوسری بات یہ کہ ہماری جو کچھ لوگ ایسے ہیں, سارے نہیں, کہ ان کو بہت احساس کمتری بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے. یہ مین یہ ہے نا کہ ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے, ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, ہم نہیں کر سکتے, یہ ہماری, یا ہم اتنے ذہین نہیں ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میں لوگوں سے اس کانسیپٹ کو ختم کروں کہ ہم سب وہ کام کر سکتے ہیں. ہم ایک پاکستانی, ایک زندہ اور ایک بہادر قوم ہے, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں, ہر چیز سیکھ سکتے ہیں, ہم ہر چیز آگے جا کے پروموٹ کر سکتے ہیں. یہاں تک میرا مشن یہ ہے, آگے بھی یہی ہے. اور اس کے بعد جو اب میں نے جو اسٹارٹ کیا ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہینڈز آن پریکٹس یعنی ورک شاپ کرنا, جس میں ہم وہ چیزیں جو کہ ہاسپٹل میں سکھائی جاتی ہیں میڈیکل اسٹوڈنٹس کو جب وہ ہاؤس جاب کرتے ہیں یا جب وہ فیلڈ میں جاتے ہیں, اس سے پہلے ہی یہ ورک شاپ کرا کے ان کو اتنا ٹرین کر دینا کہ جب وہ پیشنٹ کو ہاتھ لگائیں تو وہ اتنے ایکسپرٹ ہو چکے ہیں, اور جب وہ لائسنس ایگزام دیں. اچھا ایک بات میں آپ کی, سوری کاٹ رہا ہوں, پھر آپ نے کہا کہ جب وہ ہاؤس جاب کرتے ہیں اس سے پہلے آپ یہ ورک شاپس میں ان کو اپڈیٹ کر دیتی ہیں ساری چیزیں. جی وہ بھی بچے شامل ہوتے ہیں اور گریجویٹس بھی شامل ہوتے ہیں, دونوں طرح کے ہوتے ہیں. تو جو بچے شروع سے سیکھنا شروع ہو گئے 3rd ایئر 4th ایئر سے, ان کو آٹومیٹیکلی اتنی ایکسپرٹیز ہو جائیں گی کہ جب وہ اپنے ہاؤس جاب کریں گے, جب وہ پریکٹیکل میں, تو وہ ماسٹر ہو چکے ہوں گے. اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ان بچوں میں ایک کانفیڈینس آئے گا. اور ایک اور جو ایجوکیشن لیول اس میں ہم پڑھاتے بھی ہیں بچوں کو, اس میں یہ ہوتا
ہوتا ہے کہ جب آپ لائسنس کا ایگزام دیتے ہیں, ہمارے لائسنس ایگزام آپ باہر جا رہے ہیں یا اپنی ہی فیلڈ میں کمیشن کا کسی کا بھی ایگزام دے رہے ہیں, تو آپ کی فنگر ٹپس پہ ہوگی ہر چیز پوری, کہ باڈی کیا ہے, کس طرح سے, مطلب آپ کو وہ پتہ چلے گا کہ کس طرح کوشچن سالو کرنے ہیں, کانسیپٹ کیا ہے. کیونکہ جب آپ کانسیپٹ کلیئر ہوگا تبھی ہمارے اسٹوڈنٹس کیوں رہ جاتے ہیں باہر والے کنٹریز کے, کوئی بھی ایگزام ہوتا ہے تو یا کوئی ایسے ایگزامس ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کانسیپٹ نہیں انہیں کلیئر ہوتا. تو جی ڈاکٹر, باتیں نیچرلی بہت ہیں, میسیجز بہت ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھ کے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. ٹائم ہمیں اجازت کبھی کبھی نہیں دیتا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کنٹینیوٹی رہے گی آپ کے ساتھ سیشنز کی. بہت اچھی باتیں کی آپ نے, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنے والوں نے اس کو نوٹ بھی کیا ہوگا, اس سے سیکھیں گے بھی, اس کو سمجھیں گے بھی, اسپیشلی اسپیشل چائلڈ کے جو پیرنٹس ہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جہاں سے آپ کو چیزیں بڑی ایزیلی مل جاتی ہیں, فری میں مل جاتی ہیں. تو یہ دیکھنا چاہیے, سننا چاہیے, سمجھنا چاہیے, فالو کرنا چاہیے. سو تھینک یو ویری مچ ونس اگین ڈاکٹر فار بینگ وتھ اس. ایک چھوٹی سی بات میں میسج میں دلواؤں گا آپ سے. جی بالکل, میں یہ کہنا چاہتی ہوں, دیکھیں ہم اپنے جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں, جتنے بھی جو کہ لوگ پاکستان کی پالیسیز بناتے ہیں, ہماری گورنمنٹ ہے, سب ہے, ان کو چاہیے کہ ایسے لوگ جو اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, میں ہوں, دوسرے بھی لوگ, ہم سب لوگوں کا ساتھ دیں, ہمیں مطلب ہیلپ کریں. کیونکہ ہم لوگوں کی برائیاں تو سب کو ہائی لائٹ کرتے ہیں پاکستان کی, پاکستانیوں کی, لیکن ہم لوگ جو اچھے کام کر رہے ہیں پلیز ہمیں مطلب فیسیلیٹیٹ کریں اور ہماری مدد کریں تاکہ ہم اپنے پاکستان کو اونچے لیول تک لے جا سکیں. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر, تھینک یو. بالکل آپ نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا, سمجھا ہوگا. بہت ہی اگر بریف میں دیکھا جائے تو پیرنٹس خواتین پریگننٹس خواتین کے لیے یہ ہے کہ دے ہیو ٹو بی کیئرفل, دے ہیو ٹو ٹیک کیئر فار اپ کمنگ چائلڈ. اور پھر جو اسپیشل جو ہمارے چائلڈ ہوتے ہیں ان کی کیئرنگ, فزیوتھراپی, آپ جائیں. بہت ہی اچھا آپ نے ایک میسج لیا ہے ڈاکٹر شبانہ ناز سے. شرط یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے, ہمیں یہ سیکھنا ہے, اور ہمارے بچوں کو اچھی طرح سے ڈیولپ کرنا ہے اور ان کو اچھی طرح سے دنیا میں لانا ہے. اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری قوم, جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا, ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے بڑا نوازا ہے, جنت ہے ہمارا ملک. ہمیں ایک ہونا ہے, ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا ہے اور اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے اس کی بہتری کے لیے. بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا, توجہ سے سننے کا, اور اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہی ہے کہ ہم بھی بہتری سے بہتری کریں اپنے پروگرام میں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.